أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی آمد صوم کے بارے میں سنا تھا۔ جب تیسری مرتبہ آئے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے حالات دیکھے کہ فقر و فاقہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کھانے کے لیے ان کے پاس غلہ نہیں ہے، خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو ہیں وہ بھی کیا ہیں جی کھوٹے ہیں۔ تو اب حالات یہاں تک پہنچے ہیں، سوال پہ آ گئے ہیں، صدقہ خیرات پہ آ گئے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور تعارف کروانے کے بعد اپنے بھائیوں کو معاف بھی کیا جی۔ آج اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کو بھی پورا فرمائیں گے اور ساتھ میں اپنے والدین کو اپنے پاس ٹھکانہ بھی مہیا فرمائیں گے۔ اب جب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا ساز و سامان تیار کیا، قافلہ تیار کیا، ان کو واپس بھیجا تو ساتھ میں اپنا کرتا قمیض بھی دی کہ یہ قمیض ابا جان کی چہرے کے اوپر رکھنا، آنکھوں کے اوپر پھیرنا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی جی۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب جدا ہوا قافلہ، عیر اس قافلے کو کہتے ہیں جس کے اندر کھانے پینے کا ساز و سامان ہو۔ قال ابوہم، کہا ان کے ابا جان نے، انی لأجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں اپنی یوسف کی خوشبو کو۔ دیکھیں خدا کی قدرت بھی دیکھیں کتنی کمال ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلا 8 اور 10 دن کی مسافت ہے کنعان تک جی۔ یعقوب علیہ السلام وہاں پر اپنے پوتوں کو پڑپوتوں کو کہہ رہے ہیں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ 3 میل کا فاصلہ تھا، پاس کنویں میں یوسف پڑا ہوا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا۔ اللہ بتانے پہ آئے نا جی تو پھر کئی دنوں کی مسافت، کئی میلوں کا جو سفر ہو، وہاں کی باتیں بھی اپنے پیغمبروں کو بتاتا ہے۔ نہ بتانے پہ آئے تو پاس کنویں، اس کنویں کے اندر پڑی ہوئی یوسف کے بارے میں نہیں بتاتا۔ اسی طرح اللہ کا پاک پیغمبر ہے، فرماتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مشرکین مکہ میرے پاس آئے اور آ کر سوال کرنے لگے کہ آپ اتنے سے وقت کے اندر مکہ سے بیت المقدس کے وہاں پر نماز پڑھی، وہاں سے 7 آسمانوں کو کراس کر کے عرش معلیٰ پہ گئے ہو، اللہ سے گفتگو کی ہے، باتیں کی ہیں، جنت کا جہنم کا نظارہ کیا ہے، پیغمبروں سے دعا سلام کی ہے، اتنے سے وقت کے اندر آپ واپس آ گئے ہو، اگر حقیقت میں آپ گئے ہو تو بتاؤ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ان کا یہ سوال مجھ پر اتنا گراں گزرا، اتنا مشکل گزرا کہ اس سے پہلے مجھے اتنی پریشانی کبھی لائق نہیں ہوئی۔ فرمایا فجل اللہ لی، اللہ رب العزت نے میرے سامنے بیت المقدس کا نقشہ پیش کر دیا۔ وہ سوال کرتے، میں اس نقشے میں دیکھ کر بتاتا کہ بیت المقدس کے دروازے اتنے، بیت المقدس کے ستون اتنے، بیت المقدس کی کھڑکیاں اتنی ہیں۔ حضور بیٹھے مکہ کے اندر ہیں جی، 1500 میل کا فاصلہ ہے بیت المقدس تک، اللہ اپنے پیغمبر کو بتا رہے ہیں۔ اور نہ بتانے پہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے، حضور کو پتہ نہیں ہے، جبریل آئے بتایا میرے پاک پیغمبر آپ کے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ بتانے پہ آئے، حضور مدینے میں صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے بتایا
میرا سونا محمد رسول اللہ وہ ناجاشی بادشاہ تھا نا جس نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا وہ فوت ہو گیا جی۔ ادھر حضور نے اپنے صحابہ کو کہا میرے صحابہ تمہارا ایک بھائی وہاں پر فوت ہو گیا لہٰذا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور نہ بتانے پہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں اور ایک کتے کا بچہ اندر آ گیا ہے جی، حضور کو پتہ نہیں ہے جی، غیب کا علم نہیں ہے جی، اور اللہ نہ بتانے پہ آئے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہوتا ہے، اونٹ کے نیچے ہے، صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں جی، حضور موجود ہیں لیکن اللہ نہیں بتا رہا جی۔ یہ غیب کا علم ہے جو اللہ جب چاہتا ہے بتاتا ہے، اگر نہ بتانے پہ آئے کوئی زبردستی کر نہیں سکتا جی، ٹھیک ہے۔ اور بھی طرح طرح کے واقعات مثالیں ملتی ہیں۔ خیر ادھر یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے عقلا نہ سمجھو جی۔ ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کو 40 سال اور مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق 80 سال جی، 80 سال لاپتہ ہوئے، مشہور جو ہے وہ یہ ہے 40 سال کوئی ایسا لمحہ گزرا نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی یوسف کو یاد نہ کیا ہو۔ تو کہنے لگے لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے عقلا نہ سمجھو تو میں یہ بات تمہیں بتاتا ہوں، آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ قالو، پڑپوتوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم ہے، انک لفی ضلالک القدیم، دادا جی پردادا جی آپ وہ پرانی خطا میں ہو جی، آپ کو بس کئی سالوں سے یوسف نظر آ رہا ہے، یوسف کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، تو آپ وہ پرانی باتیں کر رہے ہو اور آج آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں یوسف، 40 سال کا زمانہ کہاں ہوگا، اگر ہوتا تو آ جاتا جی، لہٰذا یوسف نہیں ہے۔ فلما ان جاء البشیر، جب آیا نا جی خوشخبری دینے والا، یہ وہ سب سے بڑا بیٹا تھا یہودا، وہی خوشخبری لے کر آیا۔ کیا خوشخبری تھی؟ وہ کرتا تھا القاہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر وہ کرتا ڈالا نا، یہ وہ کرتا ہے نا جی جو بھائیوں کو جھوٹا بھی ثابت کرتا ہے، جو یوسف کی گواہیاں بھی دیتا ہے جی، یہ وہ کرتا ہے جو یعقوب کی آنکھوں کی بینائیاں بھی واپس لاتا ہے۔ تو جیسے ہی آنکھوں کے اوپر رکھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، دیکھنے لگ گئے۔ فرمایا قال الم اقل لکم، اوئے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے؟ دیکھو یوسف کا کرتا پہنچ گیا۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے۔ کل آپ نے سنا تھا نا، انہی دنوں کے اندر اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا تھا کہ سارے بیٹے موجود ہیں، یہ گھر کے اندر یوسف بھی موجود ہے۔ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا، اب اقرار جرم وہاں پر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا تھا نا، آج جب پتہ چل گیا نا جی یوسف زندہ ہے، اب ابا جان کی ملاقات ہو جائے گی یوسف کے ساتھ، تو اب اقرار جرم کیا، کہنے لگے یا ابانا، اوے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگیے جی، ہم نے گناہ کیا ہے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف گم نہیں ہوا تھا، یوسف کو بیٹھے نے نہیں کھایا تھا، ہم نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی تھیں، ہم نے آپ سے جدا کیا، صرف حسد اور بغض کی بنا پر آپ سے جدا کیا تھا، اور ہماری یہ تدبیر کام نہ آئی، لہٰذا ہمارا یہ گناہ تھا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ابا جان آپ ہمارے لیے کیا کرو جی، بخشش مانگو، ہمارے لیے دعا کرو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں عن قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ وہ ٹائم جس ٹائم اللہ کے ہاں دعا جلد از جلد قبول ہوتی ہے، میں اس ٹائم تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں جی، حدیث میں آتا ہے رات کا تہائی حصہ چل رہا ہو، جو بندہ اٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، نفل نماز پڑھے، اپنے لیے دعائیں مانگے، تو اللہ اس وقت بندے کی دعائیں ضرور سنتا ہے جی۔ اور تہجد کے وقت اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ اس وقت بھی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ اسے بھی قبول و منظور فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنی جلدی ہوتی ہے جی، پتہ نہیں، جا کر کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے جی، سلام پھرا اور ایسے بھاگ جاتے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ بس اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا جی۔
یا وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز کو ضرورت نہیں ہے جی، مال و دولت ان کے پاس ہے اور جنت کا ٹکٹ انہیں دنیا میں مل گیا ہے، تو ہو سکتا ہے نماز کے بعد آپ دعا مانگا کرو جی، یہ مستحب عمل ہے جی۔ اجتماعی دعا بھی کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی انکار بھی نہیں ہے، جاتا ہے تو بے شک جائے، روک نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے جی۔ فرض نماز کے بعد ظاہر بات ہے بندہ مزدوری کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی مزدوری اس کو اجرت ملتی ہے۔ درزی حضرات ہیں تو کپڑے سلائی کرتے ہیں تو کپڑے سلائی کرنے کے بعد پھر انہیں اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح ڈرائیور حضرات ہیں، بکنگ لے کر جاتے ہیں، سواری جب اتارتے ہیں تو ان کو اجرت ملتی ہے۔ تو اسی طرح مومن بندہ، مسلم بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا جی، یہ مزدوری ہے، اس کے بعد اس کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، مانگتے ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، درزی کپڑے سلائی کرتا ہے، پیسے نہیں لیتا، تو اس کا مطلب ہے پرباش ہے جی۔ ڈرائیور ہے تو سواری لے کر جاتا ہے تو اسے پیسے نہیں لگتا، تو مطلب یہ ہے کہ پرباش ہے نا۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور دعا نہیں مانگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرباش بندہ ہے، آپ مانگا کرو جی دعائیں۔ اور بھی کافی سارے اوقات ہیں، بارش جب برس رہی ہو تو اس وقت دعا مانگو جی، اللہ اس وقت بھی سنتا ہے۔ جسم کانپ رہا ہو اور خوف خدا کی وجہ سے دعا مانگا کرو، اس وقت بھی اللہ سنتا ہے۔ ماں باپ خوش ہوں، آپ کی وجہ سے چہرے کے اوپر خوشی کے اثرات ہوں، تو اس وقت بھی دعا مانگو، اللہ اس وقت بھی دعا سنتا ہے جی۔ فرمایا میرے بیٹو سوف استغفر لکم ربی، میں عن قریب تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم۔ تمہارا جرم تو بہت بڑا ہے لیکن کیا ہے جی، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا جب آؤ گے تو مصر کے باہر آپ کے لیے جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، وہاں پر پڑاؤ ڈالنا، وہاں پر کچھ ٹائم، کچھ وقت، کچھ دن آپ سٹے کرنا، اپنی تھکاوٹ کو اتارنا، پھر مصر کے اندر آ جانا۔ اسی ترتیب کے مطابق یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نوئیں پڑنوئیں، سارے کے سارے جب وہاں پر آئے، پڑاؤ ڈالا، وہاں سے یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، اپنے بھائیوں کو اور بھائیوں کی اولادوں کو، ان کی اولادوں کو، والدین کو لے کر مصر کے اندر آئے، اور اپنے تخت کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو بٹھایا۔ سب سے پہلے جس عہدے پر آئے تو وزیر خزانہ کے طور پر تھے، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں وزیر اعظم بنایا۔ وہ جو عزیز مصر تھا نا، وہ فوت ہو چکا تھا، اس کے عہدے پہ آگے پھر جب یہ عہدہ بھی ان کے پاس رہا تو وہ جو بادشاہ تھا، انہوں نے ان کا کلمہ پڑھا تو کہنے لگے اب میں آپ کی اوپر بادشاہت نہیں کر سکتا ہوں، آپ پیغمبر ہو، امتی میں آپ کا بن گیا ہوں اور آپ کے اوپر بادشاہت کروں یہ مجھے زیب نہیں دیتا، لہٰذا آپ میرے تخت کے اوپر بیٹھیں اور میرے ملک کو چلائیں، لہٰذا آج کے بعد آپ بادشاہ ہو۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا اور بھائی فوراً سجدے میں گر گئے جی۔ فرمایا ابا جان یہی وہ خواب تھا جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا، آج میرے بھائی سجدے میں ریز ہیں اور اللہ نے میرے خواب کو سچ کر کے دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی، پھر فرمایا اللہ نے مجھ پر بے انتہا احسان کیے۔ پہلا احسان یہ کیا ہے اذ اخرجنی، جب اس نے مجھے نکالا من السجن، قید سے۔ دیکھو کنویں کا ذکر نہیں کیا جی، ایسا نہ ہو کہ دربار کے اندر میرے ماں باپ کے سامنے میرے بھائی شرمندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ جب میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تو وہاں سے مجھے میرے رب نے نکالا، کنویں کا ذکر نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا۔ فرمایا میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، دوسرا احسان یہ کیا اللہ نے تمہیں دیہات سے نکالا اور میرے پاس لایا۔ اور من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان نے میرے درمیان میں، میرے بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ڈال دیا۔ دیکھو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا نا، آپ بڑے ہو جی، آپ کام کاج کرتے ہو اور ساری کمائی آپ کی لگتی ہے، یہ چھوٹا ہے جی، بنیامین ہے، یوسف ہے، یہ ویسے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ابا جان ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو تمہیں کیا فائدہ ہے؟ تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا جی، شیطان ایسے لڑاتا ہے بھائیوں کو بھی، اللہ اس حسد سے بچائے۔ فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب لطیف باریک بین ہے، ما یشاء وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جی۔ یہ اللہ کا یہ صفاتی نام ہے جی لطیف۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے جس بندی کی جو پریشانی ہو نا جی، تو یا لطیفوں کا کثرت سے ورد کیا کرے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا جی۔
یہ یا لطیف کی خصوصیت ہے. انہو هو العلیم الحکیم، وہ ذات ہے علیم جاننے والی، حکیم حکمتوں والی. دیکھو یہاں پر ذکر ہے نا جی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے جی. ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت. ہم دیکھو کبھی کبھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، یا بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کرتے وقت ایسے جھک جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ بعض پاؤں میں گر جاتے ہیں، ان کے پاؤں کو چومتے رہتے ہیں، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. ایک سجدہ ہم عبادت کا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے کرتے ہیں. یہ دو سجدے ہیں. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، مؤرخ بھی گزرے ہیں. یہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں سجدہ تعظیمی آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جائز تھا، ان شریعتوں کے اندر جائز تھا. لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی شریعت کے اندر نہ سجدہ عبادت جائز ہے کسی کے لیے اور نہ سجدہ تعظیمی کسی کے لیے جائز ہے. کسی کے آگے تعظیماً جھکنا یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عراق کے علاقے میں گئے، وہاں سے واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سجدہ کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسجد لی، میرے سامنے سجدہ مت کرو جی. کہنے لگے یا رسول اللہ میں عراق میں گیا، وہاں کے لوگ اپنے مولویوں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں جی، آپ دونوں جہانوں کے پیغمبر بنا کر اللہ نے بھیجا جی آپ کو، آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ کیا میرے مرنے کے بعد تم میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں کریں گے. فرمایا جب اس وقت نہیں کرو گے تو ابھی بھی سجدہ مت کرو. اگر سجدہ تعظیمی میری شریعت کے اندر جائز ہوتا تو میں عورت کو، بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. لہٰذا سجدہ کرنا نہ عورت کے لیے جائز ہے نہ کسی اور کے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جی. جب حضور کی ذات جو امام الانبیاء ہے، پیغمبروں کا بھی امام ہے جی، اس کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو بتاؤ اس کے علاوہ پھر کسی مولوی کو، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو، یا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے. طواف بیت اللہ کا طواف ہے، اس کے علاوہ نہ حضور کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت ہے، نہ حضور کے علاوہ کسی اور صحابی کی، تابعی کی، بزرگ کی، مولوی کی، کسی کا بھی سجدہ کرنا اور یا کسی کا طواف کرنا یہ حرام ہے جی. شریعت محمدی کے اندر تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے اور عبادت کا سجدہ کسی غیر کے لیے یہ بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے جی، جھکنا نہیں ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب جدا ہوا قافلہ، قال ابوہم، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے عقلا نہ کو. قالو، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، انکا، بے شک آپ، لفی ضلالک القدیم، آپ پرانی خطا میں ہو. فلما ان جاء البشیر، جب آیا خوشخبری دینے والا، القاؤ، ڈالا اس نے، علی وجہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی چہرے کے اوپر کرتے کو، فرتد بصیرا، پس وہ لوٹے دیکھتے ہوئے. قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں خوب جانتا ہوں وہ چیز اللہ کی جانب سے جو تم نہیں جانتے ہو، اللہ نے مجھے بتا دیا. قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، بخشش مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کے لیے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے. ٹھیک ہے.
قال سوف استغفر لکم، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ کسی بندے کو پریشانی لائق ہو نا یا مصیبت لائق ہو، پھر اس کے بعد خوشی آئے، وہ مصیبت ٹوٹے نا جی، تو پھر پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرے۔ فلما دخلوا، پس جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام، آوا الیہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ٹھکانہ دیا اپنے والدین کو، وقال، فرمایا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مصر انشاء اللہ آمینین، شہر کے اندر، مصر کے اندر اگر اللہ نے چاہا امن میں، ورفع ابویہ، بلند کیا اپنے والدین کو۔ جی دیکھو پیغمبر نے بتایا بیٹا پیغمبر بھی ہو نا جی تو وہ والدین کا قدر کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پیغمبر نے بتایا ماں باپ کا قدر کیا کرو جی، اگر ماں باپ مسلمان ہیں تو ان کی اطاعت کرنی، ان کی خدمت کرنی، یہ مومن بیٹے اور بیٹی کے اوپر فرض واجب کے حکم میں آتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ آتا ہے جی، لیکن اگر ماں باپ کافر ہیں نا جی، پھر بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جی، ان کی بدتمیزی، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آؤ، ان کو برا بھلا مت کو۔ وَخَرُّوا لَهُ سجدہ، گر پڑے بھائی سجدے کی حالت میں۔ وقال، فرمایا یا ابت، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا، یا یہ میری خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو اس سے پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، تحقیق سچ کر دکھایا اس کو میرے رب نے، وقد احسن بھی، اس اللہ نے احسان کیے میرے ساتھ، اذ اخرجنی، جب اس نے مجھے نکالا، من السجن، قید سے، وجاء بکم، اور لے آیا تم کو، من البدو، دیہات سے، من بعد اس کے، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، ڈالا ہمارے درمیان میں، بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے جھگڑا، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف باریک بین، خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم، جاننے والا ہے، اور الحکیم، حکمتوں والا ہے۔